السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈنگز اب جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں خبری ہے کہ امریکی نمائندگان کی پاکستان سے متعلق قرارداد کے جواب میں قومی اسمبلی میں قرارداد رکن اسمبلی شائستہ پرویز ملک نے قرارداد پیش کی۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت غیر مناسب ہے۔ امریکہ کشمیر اور فلسطین میں مظالم کا نوٹس لے۔ عام انتخابات میں کروڑوں پاکستانیوں نے ووٹ کاسٹ کیے۔ The House taking notice of the resolution expressing support for democracy in Pakistan adopted on June 25, 2024 in the United States of House of Representatives. ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں جس طرح کی مداخلت ہے وہ غیر مناسب ہے، اور یہ کسی صورت بھی عالمی طاقتوں کو زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کریں۔ Now I put the resolution to the House. The question is, the resolution as moved be adopted. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں کہ امریکی قرارداد کو پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کہا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت الیکشن معاملات میں تحقیقات نہیں چاہتی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ خواجہ آصف نے کبھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا۔ خواجہ آصف نے ہمیں دہشت گردوں سے تشبیہ دی ہے، مذمت کرتے ہیں۔ زرتاج گل کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے بھارت کو دوست اور افغانستان کو دشمن قرار دے دیا ہے کیا؟ عمر ایوب بولے کہ بھارت پاکستان کے خلاف کئی دہشت گردی کے واقعات کر رہا ہے۔ بھارت کی دہشت گردی پر کیوں خواجہ آصف نے نہیں کہا کہ وہاں حملہ کریں گے؟ اسپیکر قومی اسمبلی کے رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمیں جو لفظ بولا، ہمیں تشبیہ دیا اس نے ٹیررسٹ سے، اس الفاظ کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ وہ ریزولوشن ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو نے پاس کیا ہے۔ مجھے ہسٹری میں ایک ریزولوشن دکھائے کہ کسی ملک کے ایک ایوان نے کبھی بھی کسی ایوان کے خلاف ریزولوشن پاس کیا ہو۔ خواجہ آصف کو اتنا ہی شوق ہے آپریشنز کا، تو یاد رکھیں کہ ہندوستان جو ہے وہ مختلف آپریشنز پاکستان کے خلاف فائنانس کر رہا ہے اور اس کو ایکسیکیوٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی کئی اسیسینیشنز اٹیمپٹس بھی اور فزیکل اسیسینیشنز لوگوں کو مارا بھی ہے بھارت نے، ہندوستان نے۔ تو سب سے پہلے خواجہ آصف میں یا دم خم ہے تو پھر وہ آپریشن ہندوستان کے اندر بھی کرے۔ خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی ہے افغانستان کے لیے کہ وہ وہاں جا کے سٹرائک کریں گے۔ ایک ہی سٹیٹمنٹ کے ساتھ ڈیفنس منسٹر نے پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے، کیا انہوں نے انڈیا کو دوست قرار دے دیا ہے اور کیا انہوں نے افغانستان کو دشمن قرار دے دیا ہے؟ یہ بہت بڑی پولیٹیکل میجر شفٹ ہے پالیسی کی، جس سے عوام کو نہیں بتایا جا رہا ہے، جس سے اپوزیشن کو نہیں بتایا جا رہا ہے کہ دوست اس وقت کون ہے آپ کا، دشمن آپ کا کون ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی افغانستان سے کی جا رہی ہے۔ افغان سرزمین پاکستان میں خون ریزی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو رد عمل دینا ہمارا حق ہے، ہم وہاں پر آپریشن کریں، اس معاملے پر سیاست نہ کی جائے۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال میں مزید یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کیوں ان دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے۔ افغانستان سے ہماری سرزمین پہ دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اور ہمارے ایک برادر ملک اور ہمسائے کی سرزمین جو ہے پاکستان میں خون ریزی کے لیے، دہشت گردی کے لیے اور تباہی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، اس بات کے ثبوت ہیں ہمارے پاس۔ جہاں پہ ہمارے دشمن جو ہے وہ پناہ گاہیں بنا کے بیٹھے ہوں، ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں۔ اس کے بعد یہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ان کی مرضی ہے۔ پھر تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کے دہشت گردی کے پاس ہے کون ہے، یہ لوگ ہیں دہشت گردی کے پیچھے جو ہے۔ اپڈیٹس آپ نے جانی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن ہمیشہ ہی شور شرابے میں رہتی ہے۔ بس کر دو، اب پاکستان کو چلنے دو، یہ شور مچائیں گے، ہم کام کریں گے۔ یہ 300 سال بھی لے لیں تو ہمارے 100 دن کے برابر کام نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ٹک ٹاک بناتی ہوں، ٹک ٹاک بنانے میں محنت لگی ہے، کارکردگی پر بنتی ہے، کھانے ورزش اور گھومنے پھرنے پر ٹک ٹاک نہیں بنتی۔ مجھے اپوزیشن پر ترس آتا ہے، ہم ان کو کارکردگی سے ماریں گے، یہ اپنے اوپر ظلم کرنے کے لیے خود ہی کافی ہیں۔
شرم و حیا ان کے پاس اس وقت کرنا چاہیے تھی جب یہ اپنے ملک پر حملہ کر رہے تھے. شرم ان کو تب کرنا چاہیے تھی جب انہوں نے توشہ خانہ کو کاروبار بنا لیا تھا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب اسمبلی میں خطاب. مجھے ان پہ ترس آتا ہے. یہ مجھے کہتے ہیں میں ٹک ٹاکس بناتی ہوں. ٹک ٹاک بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. کام کیا ہوتا ہے تو ٹک ٹاک بنتی ہے. کھانا کھانے کی, سونے کی, ایکسرسائز کرنے کی ویڈیوز پہ ٹک ٹاک نہیں بنتی. اور انہوں نے ہمیں پولیس کے ڈنڈوں سے مارا, ہم ان کو اپنی کارکردگی سے ماریں گے انشاءاللہ تعالی. 100 دن میں عوام کے 100 کام, اور یہ ان کا اشتہار تھا جس میں لکھا تھا ہم مصروف تھے. یہ تب بھی اسی چیز میں مصروف تھے جس میں یہ آج مصروف ہیں. شور شرابہ, گالی گلوچ بس کر دو بھائی, پاکستان کو چلنے دو. پھر یہ کہتے ہیں ہمارے پہ ظلم کرنا بند کرو. ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا, یہ اپنے اوپر ظلم کرنے کے لیے خود ہی کافی ہیں. شرم اور حیا ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب یہ اپنے ملک پر حملہ کر رہے تھے. شرم اور حیا ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب توشہ خانہ کو انہوں نے کاروبار بنا لیا تھا.